السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی. امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوا ہوگا اور خاص طور پر جو کسر رہ گئی ہوگی، جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھ کے وہ پوری ہو گئی ہوگی. چلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم کہہ دیا، ورنہ تو آپ اپنے تک اکتفا کرتے ہیں. آج میں نے سوچا کہ میں ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں سوچوں. That you should be kind Yes, I should be kind. to the other Because creators. the days of utmost importance تو پھر یہ ہے کہ سوچنا پڑتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ سے یاد ہے، آپ کو پتا ہے ابھی 9 بجے آپ کو پتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں کیبنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور جو اسپیسیفکلی ISPR کی جانب سے جو سمری موصول ہوئی ہے پی ایم ہاؤس میں، جو اسپیسیفکلی 6 جو سینئر ترین جو جنرلز ہیں ان کے نام جو موصول ہیں، تو اس میں مشاورت ہوگی. تو کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا ویسے پارلیمنٹیرینز کا، اور ایک وفاقی کیبنٹ کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے. 9 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جی، تو آج بڑا اہم ایک تو یہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے جو اس سے زیادہ اہم ہے جسے غیر رسمی کہا جا رہا ہے، وہ ہے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت. وہ تو کل مطلب آپ یہ دیکھ لینا کہ وہ کل کے اجلاس کیوں تھا، کیونکہ کل کے اجلاس میں تو اسپیسیفکلی یہی دیکھا تھا، سب یہی ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا نام آئے گا اور اس کے پاس ڈسکشن کی جائے گی. پر اس میں ہوا یہ کہ پھر کل زرداری صاحب جب آئے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو وزیر اعظم صاحب آپ کو پورا اعتماد ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی اتحادی آن کیمرہ یہ کہا، یہ آن کیمرہ جو، اور آف کیمرہ کیا کہا؟ آف کیمرہ میں تھی نہیں. تو چلے جی اس والے سے بات کریں گے، لیکن پہلے پاک فوج کی کمان کون سنبھالے گا؟ پی ایم ہاؤس میں اہم بیٹھک، تمام جماعتوں نے وزیر اعظم کو اختیار دے دیا. دونوں اہم تعیناتی کی سمری آج صدر عارف علوی کو بھیج دی جائے گی. عمران خان کہتے ہیں صدر مجھ سے لازمی مشورہ کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ فوج نے اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیا. امید ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی. ہم نے صبر سے کام لیا، مگر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. گئی گیس پانی میں. کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں سوئی سدرن گیس کی حیران کن سروس، پائپ لائنوں میں گیس کی جگہ پانی آنے لگا. شہری حیران پریشان ہو گئے. سردی میں صرف درجہ حرارت ہی نہیں گرتا، بال بھی گرتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں بالوں کی قدرتی چمک چھین کر سر خشکی سے بھر دیتی ہیں. احتیاط اور مؤثر علاج سے بال بچ سکتے ہیں. جی جناب، تو سب سے پہلے سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر کہ پاک فوج کا نیا سپہ سالار کون ہوگا، اس حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس میں اب سے تھوڑی ہی دیر میں جو وفاقی کیبنٹ ہے اس کا اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے. اور کابینہ اجلاس میں شرکت کے لیے وفاقی وزراء کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. خواجہ آصف وزیر صحت قادر پٹیل کابینہ اجلاس میں شرکت کے لیے تو پہنچ گئے ہیں. ایاز صادق، طارق بشیر چیمہ، اسحاق ڈار، ملک احمد خان، شاہزین بگٹی بھی پہنچ گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس. اور اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یہ اجلاس بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر آج جو نام کی سمری ہے ستی صاحب وہ بھجوا دی جائے گی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو. واقعتاً جی آج بھجوا دی جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے. ہاں، لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات، لیکن ٹائم کتنا رہ گیا؟ 24 آلریڈی. او یس. تو بہرحال اس تمام صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمیں الصبح براہ راست جوائن کیا ہے اظہر فاروق صاحب نے، جو کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہ موسم سرما کی آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر وفاقی دارالحکومت میں. تو اظہر فاروق صاحب بتائیے گا، موسم تو سرد ہے، کیا جو سیاسی ماحول میں کچھ گرما گرمی ہے یا سب معمول کے مطابق ہے آج؟ جی نہیں، سیاسی ماحول جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ہے وہ تو تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے گرم ہے، لیکن یہ 2-3 دن جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ حدت آئی ہے، گرمی مزید ہے. اور آج اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی، کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا، کیونکہ آج جو ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس پر تمام تر نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہیں. اور یہی وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو شاید سیاسی گرداب بھی بیٹھ جائے گی اور کچھ معاملات جو ہے سموتھلی جو ہے وہ آگے چلیں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی بیٹھک سجانی ہے. وفاقی وزراء جو ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں. بیشتر وزراء پہنچ چکے ہیں، کچھ نے ابھی آنا ہے. تو ابھی کیبنٹ کا خصوصی اجلاس یہ شروع ہو رہا ہے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے، سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایجنڈا کیا ہے.
इंतहाई अहम नौयत की तैनाती है, जिस पर इत्तेहादियों को तो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने एतमाद में ले लिया था, लेकिन हुकूमत चाहती है, वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल ली जाए, तौसीक कराई जाए, ताकि कुछ जो कानूनी पेचीदगी हैं उनको भी दूर किया जाए, क्योंकि बाद में वो चीजें चैलेंज भी हो जाती है ना। अच्छा अजहर, ये बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं कि वो जो एक नाम है, क्या वो नाम जो स्पेसिफिकली 2 नाम है, क्या वो नाम अभी से ही सामने आने लग गए हैं, आज उनमें मुशावरत होगी या फिर मुशावरत के बाद 2 नाम सामने आएंगे? देखिए जी, ये तो फैसला हो चुका है कि नाम कौन से हैं। आर्मी चीफ का नाम कौन सा होगा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होंगे, ये तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत हो चुकी है वज़ीर आज़म की। अगरचे वज़ीर आज़म पाबंद नहीं है, लेकिन चूंकि ये कोalition गवर्नमेंट है, गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे PM हाउस में, वज़ीर आज़म ने तमाम को एतमाद में ले लिया और जितने भी इत्तेहादी है उन्होंने सब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपका इख्तियार है, आप जिसको मर्जी अपॉइंट करें। तो वो तो डिस्कस हो चुका है कि कौन सी शख्सियत जो है वो आर्मी चीफ होंगे और कौन से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। तो आज अब जो कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है उसमें वो नाम जो है वो पुट किए जाएंगे, अप्रूवल बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना ने भी दे दी। तो यानी कि ये इम्कानात हैं पता है कि जिस तरह से मदिया भी बात कर रही थी, या वैसे जिस तरह से मीडिया पे ये बात हो भी रही है कि आज ही नाम भेज दिए जाएंगे, बिकॉज टाइम कोई इतना बाकी नहीं रह गया है सदर साहब को, ऐसा मुमकिनात में से है आपकी नज़र में? ये तकरीबन यकीनी है कि ये नाम आज ही भेज दिए जाएंगे, समरी सदर को भेज दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये सिफारिश की जाएगी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तकर्रुर जो है वो कर दिया जाए और इन नामों की अप्रूवल दे दी जाए। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि वज़ीर आज़म ने आज रात को जाना है तुर्की के दौरे पर और उनकी वापसी है 26 की शाम को, और टाइम भी बहुत थोड़ा है क्योंकि 27 को जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो रिटायर हो रहे हैं। तो इस वजह से ये अपॉइंटमेंट जो है फौरी तौर पर होनी है और 28 से पहले तमाम चीजें हो जानी हैं और दे आर सपोज टू बी हैपन बिफोर 28 ऑफ दिस मंथ। लेकिन अजहर ये बताइएगा, जैसे आज ये कहा जा रहा है कि आज सदर मुमलिकत को ये भेज दी जाएगी, नोटिफिकेशन असेंबली भेज दी जाएगी, फिर उन्होंने उस पर दस्तखत करने हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल हमने एकदम से देखा कि इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी यकीनन मुझसे मशवरा करेंगे। उसमें आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग सकता है? ये मशवरा कुछ घंटों के अंदर हो जाएगा, बस उनसे बात डिस्कशन करेंगे तब होगी, या फिर 1 या 2 दिन आपको लग रहा है कि हो सकते हैं? या आईनी लिहाज से क्या है? आईनी लिहाज से ये जो हाँ वो मैं बताता हूँ, ये जो आपने सवाल किया ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सबसे बेहतर तो आरिफ अलवी साहब दे सकते हैं। आरिफ अलवी साहब जो जिस पोजीशन पर है वो इंतहाई अहम नौयत की पोजीशन है। देखिए आरिफ अलवी साहब अगर चाहें तो आज शाम को जिस वक्त समरी जाएगी तो उस वक्त फौरी तौर पर दस्तखत कर देंगे, उसकी तौसीक कर देंगे, अप्रूवल देंगे, ठीक है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, सदर साहब जो हैं वो पाबंद नहीं है इमरान खान साहब के साथ मशवरा करने के, लेकिन चूँकि पार्टी के सदर हैं, पार्टी के भी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, तो यकीनी तौर पर मुशावरत तो सदर आरिफ अलवी साहब करेंगे, राब्ता भी करेंगे, लेकिन पाबंद नहीं है सदर साहब। जहाँ तक आईनी और कानूनी पोजीशन है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब 15 दिन तक कम अज़ कम अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, अगर वो ना चाहें करना तो 15 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख के वापस भी कर सकते हैं, फिर 10 दिन मजीद है, ठीक है सदर साहब। तो लेकिन उसमें तो फिर ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं फिर तो ऑलरेडी कमांड संभाल लेते हैं। उसमें तो फिर ये भी लॉ की अगर पढ़े तो उसमें तो फिर ये भी सिचुएशन होती है ना कि अगर आप समरी इतनी देर होल्ड कर लें तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली जो सीनियर मोस्ट होता है। देखिए ये जो पोजीशन है पाक फौज के सिपह सालार की तैनाती है, कोई मामूली कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं है, तो ये तो किसी सूरत एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखी जा सकती और इस बात की तवक्को भी नहीं की जा रही कि सदर साहब जो है वो कोई ऐसा मामला करेंगे, इसको मामले को लटकाएंगे। इस बात के कभी इम्कान है कि जो ही ये मामला जाएगा तो सदर साहब अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि जो 6 नाम आए हैं GHQ की तरफ से, वज़ारत दिफा की तरफ से, वो सारे 6 के 6 मेरिट पे हैं, एलिजिबल हैं, तो नाम भेजे गए हैं। उनमें से जो भी होगा तो पाक फौज को तो नाम जब आए ही उधर से है तो यकीनी तौर पर सदर मुल्कात जो है, और जाहिर है कि गैर जरूरी अगर ताखीर होगी तो फिर ये भी तो होगा ना कि आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो बढ़ना है, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट पार्टी लीडर, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब वो सदर बने थे तो उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा था, और जब आप सदर, ये अलग बात है कि अभी वो इमरान खान साहब के उस पे मैंडेट के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा क्योंकि जितने जो इंपॉर्टेंट सीनियर नाम्स हैं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसला होगा नहीं। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ऐसी किसी भी चीज में, और वो कहते हैं किसी को भी आप लगा दें मुझे फर्क नहीं पड़ता।
اظہر فاروق صاحب ہمارے سینئر نمائندے موجود تھے اسلام آباد سے. اچھا, قانونی رائے ذرا اس حوالے سے جان لیتے ہیں. کل ہمارے ساتھی اینکر پرسن سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی صاحب کے شو 11th آور میں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ کیا قانونی پہلو ہو سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, اور جو اگر ڈیلے ہو سکتا ہے قانون میں اس کی کتنی اجازت ہے, کتنی گنجائش ہے. ہاں, گنجائش ہے. ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. آرٹیکل 243 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈوائس اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف جو پرائم منسٹر بھیجے گا پریزیڈنٹ کے پاس, اور پھر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. آرٹیکل 48 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایڈوائس پرائم منسٹر بھیجتا ہے 15 دن تک ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو. وہ اگر چاہیں تو اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے دوبارہ واپس بھیج دیں. کے بعد جب وہ واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ وہی واپس آ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ 10 دن کے اندر اندر وہ اپروو ہو جاتی ہے. تو اس کے مطلب کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ چیف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تو 25 دن تک تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کوئی فوج کا افسر ریٹائر ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں بن سکتا چیف, تو ان کو اپوائنٹ ایسے آدمی کو کرنا پڑے گا جو کہ جس کے پاس کم از کم 15 دن موجود ہوں. اگر اس سے کم کے ہوں گے تو جس سے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ 15 دن کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوگا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہ الگ بات ہے. تو یہاں پر جو نام ہے میں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے نام جو ہے کب ریٹائر ہو رہا ہے, تو یہ بھی جی جی جی. اچھا, تو اب یہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہی بات ستی جو ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جس کی بھی تعیناتی ہوگی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جتنے بھی نام فوج کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ سینیورٹی کی لسٹ میں بالکل ایگزیکٹلی ہی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات گفتگو کچھ ہوتی ہے پس پردہ اس کا مقصد کچھ ہوتا ہے, قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اور آگے کیا رہنے دیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو. اور عارف الوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے تو آئی ہوپ کہ وہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں سوچ سمجھ کر کوئی بھی فیصلہ کریں. لیکن نہیں پتا چلے گا اگر ایسا کوئی ڈیلے آ جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے, بیکاز ایک ایک دن سے وہ فرق جو ہے نا جی لاہے عمل پھر پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کا کیا ہوگا اس سلسلے میں, کیونکہ یہ بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی خطاب کیا, اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فوج نے تو اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیا ہے. اپنے اور فوج کے خلاف نامناسب طرز عمل کو بھلا کر وہ انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل جی. اور ساتھ میں ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی, کیونکہ اسپیسیفکلی پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سازش کا بیانیہ جو مسلسل بلڈ کیا گیا, تو اس کے جواب میں آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے؟ یہ ناممکن ہے, بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. کل آرمی چیف کے خطاب کے حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بات ہے ساحر علی بگا کی خوبصورت آواز میں ملی نغمہ آپ نے سنا, جو کہ تقریب میں آخر میں سنوایا گیا تھا. اچھا جی, اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کابینہ کا خصوصی اجلاس شروع ہو چکا ہے. ابھی تو 9:15 میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تاخیر سے شروع ہوتا ہے, لیکن آج دن اتنا امپورٹنس کا ہے اور وقت یعنی کہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. وہ اس طرح سے بھی کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ترکیہ کے دورے پہ بھی جانا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ترکیہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا ابھی تک. چلے ٹرکی کے لیتے ہیں اس کو. تو ٹرکی کے دورے پہ جانا ہے تو اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو تمام تر چیزیں ہیں امپورٹنٹ تعیناتی جو ہے, جو 2 تعیناتی عام ہیں وہ اس حوالے سے ہو جائیں. جو 6 نام آئے ہیں وہ نام ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھے تھے, اور ان تمام تر ناموں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پر ان کو پورا اعتماد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ وہ جو نام وہ دیں گے, کیونکہ آف کورس وہ جو بھی دیکھیں گے جو سب سے سینئر ترین نام ہے اسی کو اپوائنٹمنٹ کریں گے, تو ہم بھی جو بھی ان کے سامنے سے نام آئے گا ہم ان کی بالکل تائید کریں. قدم بڑھاؤ شہباز شریف, ہم تمہارے ساتھ. بالکل ایسے ہی. تو بہرحال یہ موقف جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے. اچھا, دوسری جانب عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے گزشتہ روز بات کی ARY نیوز کے پروگرام دا رپورٹرز میں, اور خاور گھمن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو رہی. اور اس گفتگو میں اس اہم تعیناتی کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا, کیا نقطۂ نظر تھا, اور صدر عارف الوی سے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ وہ مشاورت ان کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں, یہ ذرا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. پہلے
अहम तैनाती के हवाले से आज अहम बैठक भी होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब से थोड़ी देर बाद। कितना स्मूथ सेलिंग की प्रोसेस होगा इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार खावर घुमन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खावर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खावर, एक अहम बैठक भी बस अब से थोड़ी ही देर में शुरू हुई जाती है वजीर आजम हाउस में भी अहम तैनाती के हवाले से। ये बताइएगा क्या आपको लग रहा है कि पूरा ये जो प्रोसेस है कि वो समरी भेजेंगे सदर मुमलिकत को और उसके बाद वो साइन करेंगे, अब तो खैर वो मुशावरत भी करेंगे इमरान खान साहब से, ये खान साहब का कहना है। ये खान साहब का कहना है, तो कितना ये स्मूथ प्रोसेस होगा, आपको क्या लगता है? देखिए जी, किसी भी नॉर्मल मुल्क के अंदर ये बहुत ही एक नॉर्मल तरीकाकार होना था और ये खबर भी नहीं छपनी थी शायद अखबारात के अंदर के जी एक चेंज ऑफ कमांड हो गई है, क्योंकि हम एक एबनॉर्मल मुल्क हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। और आपने याद होगा मादी के चंद तल्ख हकायक हैं कि खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई है, उन्होंने जब भी चीफ को अपॉइंट किया है, कोशिश उनकी यही होती है कि कुछ देखभाल के कुछ खास करैक्टरिस्टिक देखते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी आर्मी चीफ के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। ये भी चंद एक हकायक हैं जो हमें बिल्कुल सरफे नजर नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी कि खान साहब का जो मौकिफ है, आप किसी न किसी हद तक आप समझते हैं कि उनके बात में वजन है? मैं हरगिज नहीं ये कह रहा कि उनके मौकफ में वजन है या नहीं वजन, मैं सिर्फ ये बात प्रतिसाब कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये गैर मामूली जो हालात पैदा हो गए हैं उसके पीछे एक हिस्ट्री है, तारीख है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं, जमातें हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, पिछले 3-4 महीने से जब से ये तैनाती की डेट आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, उनके अंदर बिल्कुल एक हैजानी कैफियत है। अब ये सवाल आपका कि क्यों कर ये क्या ये मसला स्मूथली आगे बढ़ेगा, क्या आराम से सारे मामला हो जाएंगे? मैं नहीं समझता कि आराम से मामला आगे बढ़ेगा। अगर इतने आराम से ये मामला आगे बढ़ना होता तो कल रात को जो है वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों के से मुलाकात न करना पड़ती, उन्हें खाने न खिलाने पड़ते। और हम आपकी बात को वेटेज वैसे देते तो है, मजीद वेटेज इसलिए भी देंगे क्योंकि कल आपकी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, सो इसका मतलब है कल आपने उनकी थोड़े बहुत मिजाज पढ़े भी हैं। नहीं, मिजाज तो देखें, वो हम पिछले जब से वो जो इक़्तिदार से बाहर आए उनका मिजाज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बाद जब से उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, मैं यकीन करें मैं उसी इमरान खान को पहले मिला करता था जब वो आपको पता ही है चाको चौबंद, सेहतमंद, तवाना, रोजाना की बुनियाद पे 2-3 घंटे एक्सरसाइज करने वाला। और कल एक शख्स जब मैं कमरे में बैठा, मेरी पहली मुलाकात हुई इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, वो एक शख्स आया, वो आपने देखा वो जिस तरह वो एक स्पोर्ट के साथ वो चल रहे थे और जाहिर है एक टांग के अंदर 3-4 गोलियां लगी हुई हैं, हड्डी टूटी हुई है, 70 साल का एक शख्स है, वो शदीद तकलीफ में है और गुस्सा भी है जो हालात वाक़ियात उनके बकौल जो बनाए गए उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, तो इस वक्त गुस्से में तो हैं। बाकी यहाँ तक बुनियादी तौर पर सवाल कि क्या ये मामला खैरो जो खुश असलूबी से तय पा जाएगा, हम सबकी ख्वाहिश है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तय पा जाए। अच्छा, एक और चीज है, जब तक समरी मूव नहीं हो रही थी, आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, इधर से राना सना साहब के बयानात आ रहे थे, उस वक्त तक खान साहब का भी मौकिफ जो है वो अलग अलग पैरेलल सबके बयानात का अगर जायजा लें तो खान साहब का मौकिफ ये था कि भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, जिसका भले नाम दे दें, मुझे तो किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें। उन्होंने अपना फोकस उस बयान से तैनाती से शिफ्ट करके कर लिया। ये अलग बात है कि 26 नवंबर को अपना जलसा रखा, लेकिन शिफ्ट कर लिया उधर कि जी इलेक्शंस की तारीख दे दें। अब जब ये समरी मूव हो गई तो फिर उसके बाद जो है वो मौकिफ में वो तब्दीली आई जो आपके सामने थी, यानी कि जाहिर है कि हम तो यही बात कर रहे हैं और आप भी आई एम श्योर कि इससे एग्री करेंगे कि 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं और पाक फौज एक वाहिद इदारा है जिसका जो एक तैनातियों का, तकर्रियों का एक तरीक़ेकार जो होता है वो दैट्स प्योरली ऑन मेरिट। तो उसके ऊपर खान साहब के इतने सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स, तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा उनके बयानात में भी थोड़ा सा शिफ्ट और आता है किसी खास मौके की मुनासबत से? बिल्कुल आप सही आपने ये जो है इशारा किया है, लेकिन वो 3-4 जो बयानात हम पिछले 3-4 दिन से सुने, आपने सही फरमाया, शायद हकान बासी साहब का बयान के जी ये क्या हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के तो हाथ बांधे जा रहे हैं। उसके बाद राना सना साहब का, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। मैंने जो इब्तिदा के अंदर अर्ज किया ना कि एक नॉर्मल मुल्क के अंदर, ये नॉर्मल हालात के अंदर एक ये जो है मिलिट्री क़यादत की तरफ से उनको पता है कि उनको
کہ ان کے کون دو سب سے ایفیشینٹ آفیسرز ہیں جو کہ جو ملٹری لیڈرشپ کو یا ملٹری قیادت آگے کر سکتے ہیں. وہ آرام سے معاملہ طے پا جانا چاہیے تھا. بالکل, کیونکہ ایک ایب نارمل ملک کو ہمارے مضبوط ادارے ہی نارمل کر سکتے ہیں. دیکھیں سپر نارمل کر دیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں دعا اور امید کرنی چاہیے. بالکل دونوں اطراف سے جو ہے اس معاملے کو لے کے خدشات پائے جاتے ہیں. حکومتی ایوانوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں 24 گھنٹے کے دوران سے کس طرح میرے خیال میں وہاں پہ آج گزشتہ رات کو کوئی سویا نہیں ہے. اور خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل بغور جائزہ لے رہا ہوں سارے معاملے کی اور دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور جب یہ ہو جائے گا تعیناتی ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے. خاور صاحب ایک اور چیز بھی نام ہے جو 6 موسٹ سینئر ترین ہے تو اس میں سے جائزہ بھی ایسے کریں کیونکہ ایک پراپر اسٹریٹجی کے تھرو, اسٹریٹجی کیا مطلب ایک منظم طریقے کے تھرو کہ ہاں بھی جو سینئر ہوں گے ان کے نام آ جائیں گے. تو بہرحال ابھی یہ تو ابھی ایک اس میں ضرور تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں آرٹیکل 243 جب اوریجنلی 1973 کے قانون کے اندر آیا تھا تو اس میں یہ جو کلی طور پر اختیار تھا یہ پرائم منسٹر کے پاس تھا. اس میں بالکل نہیں تھا کہ ان کنسلٹیشن ود پریزیڈنٹ اکارڈنگ ٹو دا لا, وہ نہیں تھا. ابھی جو شاید عثمانی صاحب نے بات کی جسٹس صاحب نے نا, بنیادی طور پر جب پریزیڈنٹ کو آپ نے آرٹیکل 48 کے تحت اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس سمری کو دیکھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے اعتراض یا اپنا کوئی کوشچن مارک اس کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی میری نظر میں یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ کمی بیشی ہے. ایک چیز ان میں ضرور ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو صدر پاکستان ہے وہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں. اگر صدر پاکستان کے پاس کوئی اطلاعات آتی ہیں کسی طرف سے کہ اس کے اندر یہ معاملے کے اندر تھوڑا آگا پیچھا ہوا ہے, کوئی ریٹائرمنٹ, لیکن ان کو یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ان کو کچھ میننگ فل اس پہ اعتراضات اٹھانے ہوں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جب فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی خاصی سبکی ہوئی تھی بعد میں کہ جی پوسٹ آفس کا کردار ادا کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھیجا, انہوں نے آگے سے وہ فارورڈ کر دیا. اب یہ معاملہ ہے, اس کی حساسیت اتنی ہے کہ آئی ایم شیور باقی سب تو نہیں سوئے ہوں گے تو عارف الوی صاحب بھی نہیں سوئے ہوں گے. بالکل نہیں سوئے ہوں گے کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جب انہوں نے جو جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن سے اپنا خطاب کیا اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی رائے یہ پیش کی تھی کہ میرے خیال میں کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی اگر تاریخ کو نظر میں رکھیں تو بڑا ضروری ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں مشورہ کر لیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, پولرائزیشن تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے, بات چیت کر نہیں رہا, لہٰذا بس دعا کریں. لیکن کچھ حلقے یہ خبر دے رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف نہ چلا جائے. آپ کو پتا ہوگا 2019 میں جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا وہ بھی ہو گیا, اس سے پہلے اب اس سے تھوڑا سا ٹائم گین بھی کر لیں گے اور پھر کچھ پی ڈی ایم کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بس اب ساری نظریں جو ہیں آن دا ہل ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ہم خبر کے انتظار میں کہ کیا. لیکن سوچیے سب سے سرپرائزنگ فیکٹر یہ ہوگا کہ آج نام بھی چلا جاتا اور آج صدر مملکت اس پہ سائن بھی کر دیتے تو سب واقعی حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ کوئی چیز اتنی اسموتھ تو ہوتی نہیں ہے. سو اللہ کرے وی آل لائک پرے فار دا بیسٹ تھنگ, فنگرز کراس. تھینک یو سو مچ. بیورو چیف اسلام آباد ہمارے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم تقریریوں کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے اور ان کا تجزیہ جان رہے تھے. اور اب ہم لے لیتے ہیں بریک. جی تو ویلکم بیک. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر سے متعلق بھارتی فوج کے اعلیٰ افسر کا بیان غیر ضروری ہے. یہ بیان بھارتی مسلح افواج کی پروپیگنڈا سوچ کا مظہر ہے. آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کا دعویٰ بے بنیاد ہے. بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جدوجہد کو چلنے میں مصروف ہے. بھارتی فوج بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے. اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہ سچویشن کہ کتنا ان لوگوں کو اور کوئی موقع نہیں ملتا بھارتیوں کو, اور بار بار اپنی سبکی کروانے کے لیے, بار بار چپیڑیں کھانے کے لیے وہ پاکستان کو تنگ کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جن کا کوئی سر یا پیر نہیں ہوتا. لیگ الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو افواج پاکستان کی جانب سے, آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ریئیکشن دیا گیا, رسپونڈ کیا گیا ہے اس پر وہ ہمیں تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جس سے متعلق رہی. جی آپ نے جو ابھی چپیڑے کھانے والی بات کی اس کے پہلے آغاز میں کہوں گا یہ 27 فروری ہر بار بھول جاتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی طرف سے جو کشمیر کے حوالے سے بھارتی فوج کا اعلیٰ افسر کا ایک بیان آیا ہے اسے انتہائی غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا ہے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بیان بھارتی مسلح افواج کی پروپیگنڈا سوچ کا مظہر ہے. آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کا دعویٰ نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ مذاق خیز ہے اور غیر ضروری ہے.
بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں حق خودارادیت کی جدوجہد کو چلنے میں مصروف ہے اور وہاں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے. سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوں اور عالمی قوانین کے جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو کشمیریوں کا حق خودارادیت کا حصول کی جو جدوجہد ہے وہ ان کی بنیادی حق کی یہ جدوجہد ہے اور وہ صریحاً ایک بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے. بھارتی افسر نے جو بلند و بانگ دعوے کیے ہیں وہ غیر حقیقی ہیں اور توہین آمیز ہیں. پاک فوج خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے اور پاک فوج ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. امن کے خواہاں ضرور ہیں تاہم ہر طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی فوج اپنے سیاسی حقائق کی انتخابی مہم چلانے کے لیے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر جلد انتخابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بھارتی فوجی افسران کو کہ وہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات سے گریز کریں. صحیح، بہت شکریہ علیہ الرحمان آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا جی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو جن کے پارٹی ورکرز ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ پہنچے راولپنڈی، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت داخلہ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی جو آپ کا عوامی اجتماع ہے اس کو مؤخر کر دیں. کہا ہے کہ انتہا پسند جماعتیں لانگ مارچ پر حملہ کرا سکتی ہیں اور بیرونی عناصر کی جانب سے بھی کارروائی کا اندیشہ ہے. اچھا، چاروں صوبوں کو بھی خط بھیج دیا گیا ہے، لیکن اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں آ رہے. کوئی اگر اس بھول میں ہے تو یہ نہ سمجھے، پورا پاکستان ان کے ساتھ آ رہا ہے. اور جلسے سے خطاب میں اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ نظام کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے. کی جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو اس کے اندر یہ 26 نومبر کا دن یاد رکھا جائے گا. ہر دوسرے دن کسی کے کیس معاف ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ کو آپ سے ووٹ تو نہیں لے کے آئی. اسی نظام کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا جی. حکمرانی اللہ کی ہے، زمین پر فیصلے صرف اور صرف عوام کی مرضی سے ہوں گے. کسی اور طاقت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ عوام کی زندگی کے فیصلے کر سکیں. گولی کھانے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود خان پنڈی آ رہا ہے. اکیلا نہیں آ رہا، خان کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے. اچھا، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں کاف لیگ، اس کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. اچھا، مونس الہی صاحب جو کہ کاف لیگ کے رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ جو جذباتی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر آباد حملے کا پرچہ کیوں نہیں ہو رہا، جن کا نام لیا گیا انہیں نامزد کیا جائے. تو کاف لیگ کے مونس الہی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ سیاستدان ہیں، اپنے علاقے کا ایس ایچ او کا نام بتائیں، 20 منٹ میں ایس ایچ او وزیر آباد لگ جائے گا، اپنی مرضی کا پرچہ کرا لیں. تو وہ لوگ خاموش ہو گئے. جی، تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب، ویری گڈ مارننگ. تو چودھری صاحب بتائیں کہ یہ پورا پاکستان پھر کپتان کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی جو اب تک لے کے چلے ہیں وہ کتنی کامیاب ہوئی؟ نمبرز نظر آئیں گے ہمیں پنڈی میں؟ نہیں، گریٹ نمبر. اچھا، زبردست. انہوں نے مطلب تیاری کی ہوئی ہے نا کہ ہر ایم پی اے ایم این اے یا ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اتنے بندے لے کے آئے گا. مثلا کسی نے 500 لے کے آنا ہے، کسی نے 1000 لے کے آنا ہے. اور جو علاقے پنڈی ڈویژن میں ہیں یا ساتھ والے ڈویژن ہیں جو کلوزر ٹو پنڈی ہے ان کا نمبر زیادہ ہوگا. تو پھر وہ میرا خیال ہے لاکھوں میں بندے ہوں گے ان کے. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جیسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی، پھر عمران خان صاحب جو قریبی رفقا ہیں جو اسپیسیفکلی جرنلسٹ ہیں بڑے نامور، عمران ریاض خان صاحب ان کی جانب سے بھی، پھر ساتھ میں اسپیسیفکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اتحادی ہیں مونس الہی صاحب، وہ بھی کہیں نہ کہیں خدشہ ظاہر کریں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں یا پھر 26 نومبر از دا ڈے، کیونکہ کل آپ ملے بھی ہیں خان صاحب سے، تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہاں بھی ہم 26 نومبر کو ہی اپنی اسٹرینتھ شو کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کا تو کوئی ارادہ تبدیلی کا نہیں ہے. وہ تو 26 پر اپنا فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور ان کو لگتا ہے کہ میں کیونکہ میرا بیانیہ لوگوں نے خریدا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں بیچنے کو. اور باقی وہ کہتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں وہاں نہ جاؤں تو یہاں ہوں تو یہاں. اب جس طرح وہ مدیہ اللہ معاف کرے کہنے کو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری جدھر سے وہ اپنے بیڈ روم سے یا جس جگہ سے وہ چل کے آئے تھے ہمارے
وہ انٹرو کے لیے جی جی وہ جو ایک وہ ٹرالی سی نہیں ہوتی جی 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 لوہے کی بنی کچھ جی جی تو اس کے ذریعے جب آئے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ مطلب دیکھ کے رونا آ گیا. جی جی چودھری صاحب وہ تاثرات ہمیں تاثرات سے آپ لوگوں کے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یو آر فیلنگ ہی واز موسٹ انکمفرٹیبل. یعنی So do you think that he would be able to make it on 26th oh of no November? he has decided to go there. اچھا وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ کہتا ہے جی کوئی گولیاں چلائے یا کچھ بم چلائے مجھے کوئی فرق نہیں. لیکن چودھری صاحب ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو کہ بڑے صحافی بھی ہیں اور بڑے یوٹیوبر بھی ہیں, وہ بھی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ کوئی مشوروں سے نہیں ہو جاتے. اچھا وہ ویسے بھی آپ نے دیکھے ہم تینوں مسلمان ہیں, اللہ کی ذات سن رہی ہے. یہ تو موت کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے, وقت جگہ اور طریقہ. آپ نے موت سے بگایا تھا عرش شریف کو, تو پھر وٹ فالوڈ. جی صحیح کہا آپ نے. بہت اب مجھے کہتے ہیں جی وہ یہ تو وہ اب ہم بھی تو ٹارگٹ ہے نا. اور ایئر وائی نے اور چینل نے اور مینجمنٹ نے جو سفرنگ کی ہے, ابھی پرسوں بھی بڑا خرابی کی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اچھا تو ہمارے ایک بڑے سینئر ساتھی کے اللہ پاک سب کو اپنے ذومان میں رکھ. لیکن چودھری صاحب مجھے بتائیں انشاءاللہ جو 26 کو پھر عمران خان صاحب نے کیونکہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ جائیں گے وہاں پنڈی, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا اجتماع کرنا ہے. سو کیا یہ ایک دن کا ہی ہوگا؟ کیونکہ رمیز راجہ صاحب بھی جب ملنے کے لیے گئے تھے ان سے, کیونکہ آف کورس 27 کو انگلینڈ کی ٹیم بھی آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ پریشان اس میں نہ ہو, ٹیسٹ میچ شروع ہونے والا ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ایک دن کا اجتماع ہوگا یا پھر اس کو سٹ ان کو آگے بڑھائیں گے؟ وہ اسی سٹنگ کو آگے نہیں بڑھائیں گے, وہ ساتھ پروگرام دے دیں گے نا. اچھا مطلب وہ اس کو میچ کو خراب نہیں انہوں نے کرنا, انہوں نے ایشور کیا. اچھا 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 یعنی کہ وہ ایک ہی دن کا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ پوڈ کاسٹ ابھی آپ نے سنا مونس الہی صاحب کا, میں اس میں کچھ جو اسٹیٹمنٹ جو مونس الہی صاحب دے رہے ہیں اس کو سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ایک پیج پہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جی تسی گل ہاسے چ نہ پاؤ. چودھری صاحب دسو مینو. نہیں بات یہ ہے نا, پہلے تو آپ جو ہوتے ہیں نا حقائق زمینی, ان کو پہلے اپنے سامنے رکھا کرے نا. آئی ایم ویری فاؤنڈ آف بوتھ آف یو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ 10 ان کی سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کی 180 ہیں, وہ انہوں نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے گورنمنٹ دی ہوئی ہے باوجود, ٹھیک ہے. اور مونس الہی کی باقیوں کا مجھے نہیں پتا. 100% پالیسی ہے ٹو فالو عمران خان انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشن. بٹ اف ہی از سیئنگ دیٹ, جو انہوں نے کہا اپنے پوڈ کاسٹ میں, وہ بات یہ ہے کہ لوگ خراب کرتے ہیں نا کہ جی وہ ایف آئی آر, آپ بھائی ایف آئی آر وہ کہاں کریں, وہ بندے کا انٹرویو کون کراتے رہے ہیں. یہ اب جب آپ کے ملک کے وزیر اعظم پر آپ نے اور وزیر داخلہ پر الزام لگایا براہ راست کہ دے آر انوالوڈ ان دس اسیسینیشن اٹیمپٹ, اور وہ خان کہتے ہیں میرے پاس ایویڈنس ہے. جی جی اچھا وہ سن لیں ذرا یہ میں نے کہا تھوڑا آپ بھی اس پر بات کریں. خان نے کل اعلان کیا ہمارے شو میں کہ ارشد شریف شہید کے نام پر یونیورسٹی آف جرنلزم بنائی جائے گی. زبردست. جی جی انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی یہ. ہاں تو یہ ذرا اس کو تھوڑا سا بڑی زبردست بات ہوگی, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, اس سے بڑھ کے اور ایسی کیا بات ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ساتھ ہی ایک فنڈ بننا چاہیے جو بھی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے یا جو مر جاتے ہیں. سو ویئر ڈز ہی پلان ٹو میک اٹ, کہاں کہ وہ اسلام آباد میں بنائیں گے کہ آلریڈی وہاں یہ نہیں کہا, بس ابھی تو ہی ہیز گیون دس اناؤنسمنٹ. آئی ہوپ کہ ایسا کریں, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کافی یونیورسٹیز کے وعدے کیے تھے, اور یہ جو ارشد شریف صاحب تو ہی از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, تو اس کو اس معاملے کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے جیسے باقی یونیورسٹی کے معاملے کو جانے دیا, کیونکہ وی ہیو ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو دس ایشو. تسی بھی نہیں جان دینا چودھری صاحب. ہاں چودھری صاحب یہاں پہ تو ہم بھی پوچھتے ہیں, بنیں گی انہوں نے کہا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ خان صاحب کا ارادہ اٹل ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں, جتنے بھی تھریٹس ہوں, 26 نومبر کا ان کا جو راولپنڈی میں ایک بڑا اجتماع ہے وہ ضرور ہوگا. چلیں جی اب اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے مشہور و معروف کہیں یا کسی حد تک ڈوم طیارے جو ہوتے ہیں ATR, جو کہ 25,000 فٹ کی بلندی سے اوپر نہیں جاتے اور وہ پنکھوں والے ہوتے ہیں, تو وہ طیارے جو ہیں ان کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کا معاملہ ہوا ہے, اور سول ایویشن اتھارٹی نے واقعے کا نوٹس لے کے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ATR کی
तैयारी की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी और AAIB वाक़े की तहकीकात करेगी। अच्छा, तो जरा वाक़े के हवाले से भी मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाक़या क्या था और अब क्या कुछ इस हवाले से किया जा रहा है? देखिए, ये वाकया था, ये PIA की परवाज थी, सखर से इस्लामाबाद आ रही थी, तो तकरीबन एयरपोर्ट से 2 नॉटिकल माइल फासले पर जो है वो कप्तान ने मेडे की कॉल दे दी थी। एयरपोर्ट पर जो है इमरजेंसी तलब कर ली गई थी। चूंकि जहाज अपनी ताकत से टैक्सीवे पर उसने पार किया, जो फ्लाइट के दौरान इंजन नंबर 2 को आग लगने की वार्निंग आई थी, जिस पर एहतियाती तौर पर इंजन नंबर 2 को बंद कर दी गई थी। चूंकि मेडे कॉल उस वक्त दी जाती है जो किस हंगामी सूरत हाल पे कप्तान देता है कि एक इंजन पर उसने तैयारे को लैंड किया था और तैयारे मतलब अल्लाह ने बड़ा करम किया। साथ साथ सिविल एविएशन ने इसका नोटिस भी लिया है और AAIB होती है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, उसने तमाम ATR तैयारी की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। तो इस तरह से ये है बेसिकली कि आपको याद है कि जुनैद जमशेद मरहूम जिस तैयारे में सवार थे और जो तैयारे में सवार होकर वो ज़ाहिर है कि शहादत का रुतबा उन्होंने पाया था कि वो जहाज़ क्रैश कर गया था, उसके भी बाद में जब रिपोर्ट सामने आई थी तो पता चला था कि जो वो ब्लेड्स थे प्रोपेलर के वो जब चेंज होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे, वो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। तो ये तैयारा बुरा नहीं है ATR, ज़ाहिर है कि एक अभी तक एक बड़ा मकबूल 8000 के करीब तैयारे बने और अब तक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और इस तरह के सर्फेसिस पे सखर हो गया, चित्राल हो गया, वहां पर आराम से लैंड कर सकता है। लेकिन मेंटेनेंस इज व्हाट मैटर्स, एयर वर्दीनेस होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर तवज्जो मुझे लगता है या इससे तासुर ये जाता है नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये तैयारे पुराने भी हो गए हैं, दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो गई है, जदीद तैयारे आ गए, लेकिन हमारे पास आज भी वही पुराने ATR तैयारे हैं। तो इसमें भी जराए यही कहते हैं कि इसके प्रोपाइलर में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी कि जो आग वार्निंग जारी हुई थी तो कप्तान ने एक इंजन पे तैयारे को उतारा। खतरनाक था लेकिन तैयारे को उतारा, इसमें 54 मुसाफिर सवार थे। तो इसलिए जांच पड़ताल की जा रही है एयर वर्दीनेंस की जानिब से, AAIB की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आया इस तैयारे में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों हुआ था, तो इसलिए ये तहकीकात का अमल शुरू हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और अब जरा रुख करते हैं कराची जू का, जहां पर तकरीबन 1883 में जनाब एक फवारा बनाया गया था 1883 में, और वो बहुत लंबे अरसे तो वो जो है फवारा वो खराब रहा। अच्छा। फाइनली उसकी तज़ीन और आइश करके उसको खोल दिया गया है, उसमें से पानी वैसे ही निकल रहा है और लोग काफी महसूस हो रहे हैं कि अच्छा ये इतना पुराना फवारा था, हमें तो पता भी नहीं था ये जगह फवारे की, तो पता भी नहीं था। बिल्कुल, तो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब, जरा नजर डालते हैं। चले जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वक्त हो चुका है पाकिस्तान का मयारी 10:05 और अशफाक इसाक सत्ती और सैयदा मदीहा जहरा नकवी हस्बे मामूल हस्बे रिवायत आपके सामने सादा खुशबू मौजूद हैं। सादा खुशबू, पहले पान का ठेला लगाते थे जी। अच्छा, पान का ठेला होता है, पान की वो होती है इतने अच्छे कारोबार को जो कि कराची में सबसे ज्यादा चलता है, आपने उस कारोबार को मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आपने पहले क्यों कहा कि पान का ठेला लगाते थे? नहीं, पान का इससे बुरी बात है। कैबिन, आपने सादा खुशबू आपने कहा है, ठेला नहीं होता पान का, कैबिन, कैबिन या कैबिन होता है। और वो कैबिन पहले क्यों, अभी क्यों नहीं? अच्छा, ठेला होता है, खोखा होता है पान का, पान का ठेला होता है, खोखा होता है, खोखा हो सकता है। सिगरेट और पान क्योंकि साथ साथ होते हैं। ठेला वुड बी अ मोबाइल, हाँ मोबाइल हो जाएगा तो अच्छी बात है, जगह जगह पहुंचाएं। आलू ले लो, प्याज ले लो, वो एक अलग है सेटअप। सोचिए सब। खैर, उससे क्या मतलब, इतनी इल्मी में गुफ्तगू करने जा रहा था। आज परवीन शाकिर साहिबा की सालगिरह है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब खुशबू, तितलियों, खूबसूरती से अपने कलाम को जो आगे रखी। वैसे हमने परवीन शाकिर साहिबा का अगर हम कलाम पढ़ें तो उससे होता है कि कितनी एक शायर के अंदर प्रोग्रेसिव, दूसरी एक शायर के अंदर कितनी तकलीफ होती है, चाहे चेहरे पे उसकी जितनी भी पिक्चर्स हमने देखी हैं, कितनी मुस्कुराहट खूबसूरत, लेकिन ना आप एक तकलीफ से गुजर होते थे। जॉन एलिया साहब की हम जब शायरी वगैरह पढ़ते हैं तो किसी भी तकलीफ के बगैर, और आप ये देखेंगे उन्होंने सिर्फ रोमानवी हालात पे, ज़ाहिर है कि तकलीफ पे, हरजाईपन पे, इस तरह के मामलात पे सिर्फ शायरी नहीं की, उनकी अपनी जिंदगी की मुश्किलात वो छलकती थी उसमें। लेकिन उससे हटके भी उन्होंने बात की, यानी कि उनका एक शेर बचपन में आई यूज्ड टू रीड इट कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। I mean, just imagine कि it is beautiful, the way she used to, और फिर अपना कलाम खुद पढ़ना और उसका अंदाज,
کہ ایسا وہ دل کو بھا جائے. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحیح پڑھی لکھی شاعر تھی جناب وہ. اچھا اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور بہت سارے مسئلے مسائل. گیس کا بھی مسئلہ جناب، گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، بلکہ مبارک ہو، مبارک ہو. لیکن پہلے ٹاپ اسٹوری، گیس کی لائنوں سے پانی آ رہا ہے. سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار. خیرپور میں سیلابی پانی لوگوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا. کوٹ ڈی جی میں میت کو ٹیوب پر رکھ کر 8 کلومیٹر دور قبرستان لے جایا گیا. فیفا ورلڈ کپ میں اپ سیٹ کا سلسلہ جاری. 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی کو جاپان نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. کرویشیا اور مراکش کا میچ برابر رہا. اور ملک کے کئی شہروں میں سردی براجمان. کراچی کے موسم سے شہری حیران پریشان. دن میں گرمی کے پہرے، رات میں ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے. اچھا جی، یہ جو معاملہ ہے نا گیس کا، ایک تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں کہ گیس غائب ہو جاتی ہے رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں. جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو گیس کی دستیابی نہیں ہے. اچھا سر، آپ اس میں عینی شاہد نہیں، پوری قوم اس وقت اس حوالے سے عینی شاہد ہے. آپ نے بھی یہ وٹنس کیا یہ چیز؟ بالکل جی، ایسا ہوتا ہے. چائے نہیں بن پا رہی ہوتی بھائی. سردی میں آپ ٹھٹھرے ہوتے ہیں. مطلب میں تو کہتی ہوں ہیٹر چلانا نا ایک لگژری. اور ہم نے بہت عرصے سے میرے والد صاحب نے تو خیر گھر میں بالکل منع کیا ہوا کہ ہیٹر آپ نے، وہاں تو ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے. لیکن وہ کہتے نہیں بھی، کیونکہ اگر ہم ہیٹر چلائیں گے تو اگلوں کی گیس کم ہو جائے گی. تو ہمیں ایز اے رسپانسبل شہری بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم نے گیس کا بیجا استعمال نہیں کرنا. جہاں ہم روک سکتے ہیں روک لیں، ٹھیک ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کھانے بنانے کے لیے تو گیس چاہیے نا، پانی گرم کرنے کے لیے تو گیس چاہیے نا. وہ گیس ہی دستیاب نہیں ہے. اور ابھی جو فیڈرل بھی ایریا میں ستی میں تو آپ امیجن لوگ پریشان حیران ہو گئے ہیں کہ بھی ویسے کراچی میں آپ کو پانی نہیں پینے کو ملے گا صاف، لیکن یہ گیس کی جو ماشاءاللہ سے پائپیں ہیں ان میں پانی ایسا آگے کے رکھی گیس لے تو پانی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھا چڑیا گھر کا فوارہ ہے جس کا منظر یہ 1830 میں جو بنایا گیا 1883 میں. ہاں یہ دیکھیں کہ یہاں سے کتنا خوبصورت. آپ مہمانوں کو لے کے آئیں تو ڈائریکٹلی کچن سے لے کے جائیں ان کو کہ اس میں سے گیس پائپ لائن سے پانی آ رہا ہے، یہیں پہ منہ لگا کے پانی پی لیں اور اس کے بعد گزر بسر کریں. لیکن دس از ویری سیڈ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے، یعنی کہ ایک کوریژن ایک تو ہوئی پانی کی لائن کی جس سے پانی لیک ہوا، پھر اس کے بعد گیس پائپ لائن کی کوریژن کی جس کی وجہ سے وہ آپس میں گڑمڑ ہوئی، اور ایک ایسا نیا سائنسی تجربہ جو ہے جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اٹ از ویری الارمنگ اور یہ اٹ از ویری ڈینجرس. یعنی کہ یہ کہیں پہ دھماکے کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے بڑے گیس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے. نہیں پتا کہ وہ جو پانی ہے اس میں کہیں کہیں سے پیٹرول کسی کے یو نیور نو جو پانی ہے وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا. اچھا ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جی گیس پائپ لائن سے پانی آ گیا ہے. دوسری جانب پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو گیس پائپ لائن میں گیس موجود نہیں ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ طویل عرض کے لیے ہو رہی ہے جس کے لیے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں تو سردیاں بہت پہلے آ جاتی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو گیس کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ صرف کھانا نہیں بنانا ہوتا. وہاں پر جو باہر پانی کی وہ جو نالیاں ہیں نا اس میں پانی جم جاتا ہے، وہ جو لوہے کے اس میں پانی جم جاتا ہے. تو میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ کوئٹہ کا، ابھی بھی یہی مسئلہ ہے. لاہور میں لوگ کافی پریشان ہیں. لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں. لاہور سے بھی جوائن کریں گے ہمارے نمائندے مظہر اقبال اور کوئٹہ کی سچویشن سے ہمیں آگاہ کریں گے ہماری نمائندہ عطیہ اکرم اور ان سے جانیں گے کہ کوئٹہ میں کیا سچویشن ہے. بالکل جی، تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عطیہ اکرم سے جو کہ نمائندہ کوئٹہ ہیں. عطیہ، ویسے ظاہر ہے کہ سردی ہو تو ہم ویسے ہی اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گیس کی کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پر کوئٹہ میں، کیونکہ دستیاب ہی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی سیریمونی ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ ویسے ہی ہمیں بتا دیں کہ کیا کچھ آسرا ہے کہ گیس کسی ٹائم میں خاص طور پر جب کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے تب گیس آ جاتی ہے، یا لوگ جو ہیں وہ وقت بدل کے کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل اشفاق، ایسا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں موسم سرما جیسے اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ برپا ہوا ہے. ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گیس پریشر کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح بالکل غائب ہو گیا ہے. اور گزشتہ 3 دن پہلے جو ہے وہ ڈھڈر اور گورگت کے مقام یہاں پر تو چانسز ہی نہیں ہیں، یعنی بے وفا کہہ سکتے ہیں، بے وفا محبوبہ جس کے پلٹنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا. یہ وہ سین اس دفعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ 3 دن پہلے ہے گورگت اور ڈھاڈر کے مقام پر جو ہے وہ 12 انچ قطر گیس پائپ لائن جو ہے وہ لیکیج کے باعث بند کر دی گئی.
اور اس پر جو ہے وہ حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مرمت کا کام جاری ہے اور 18 انچ گیس قطر پائپ لائن سے گیس دی جا رہی ہے جو کہ کوئٹہ شہر کے لیے ناکافی ہے. شہری بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہاں پر موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کے سالانہ پیپر شروع ہو جاتے ہیں. اسکول جانے والے بچے بے انتہا پریشان ہیں کیونکہ سردی میں گیس بالکل ہے ہی نہیں. مدیحہ یہاں پر میں بتاؤں کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گیس پائپ لائنوں سے پانی آ رہا ہے تو بھی ایک امید ہے کہ گیس پائپ لائن سے کچھ تو آ رہا ہے. یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ وہ پائپ لائنیں جو ہیں ہم نے صرف ڈیکوریشن کے طور پہ استعمال کی ہوئی ہیں, کوئٹہ میں لگی ہوئی ہیں میٹر کے ساتھ, اور وہ بھی اس لیے کہ گیس حکام جب ان کے ملازمین آتے ہیں تو اس میٹر کو چیک کر کے جو نہیں چل رہا ہوتا لوگوں کے اوپر ایک اور بم گرا کے چلے جاتے ہیں. انہیں خود پتا ہے کہ گیس کوئٹہ میں نہیں آ رہی اور مرمت کا کام جاری ہے, وہ ان پہ بھاری جرمانے ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ میٹر بند ہے اور نہیں چل رہا. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے جب گیس سوئی صدرن حکام سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صوبے میں گیس کی طلب اور رسد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. گیس کی طلب 250 سے 260 MMCFD ہے کے درمیان ہے اور اس وقت گیس کی جو رسد ہے وہ 200 سے 210 MMCFD کے درمیان ہمیں مل رہا ہے اور اوسطاً سالانہ جو ہے وہ 10% گیس کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان مسائل کا سامنا ہے. اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگ کریں تو کیا کریں. اچھا پلیز عطیہ جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ ہم اظہر کے پاس جا سکیں. اچھا جی, دوسری جانب یہ ہے کہ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جلد از جلد اس 12 انچ قطر گیس پائپ لائن کو مرمت کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے شاید اس کے بعد جو گیس کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا موم بتی ٹائپ جو گیس جل رہی تھی شاید وہ آ جائے اور اس پر کم از کم چائے تو بن سکے. بالکل, لوگ کافی زیادہ پریشان رہتی ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کوئٹہ کے شہری حکومت سے مطالبے تو ضرور کرتے لیکن وہ مطالبے کبھی ہمیں پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. لاہور کا رخ کر لیتے ہیں, میرا شہر ہے. مظہر اقبال صاحب وہاں پہ موجود ہیں. مظہر صاحب کیا سچویشن ہے؟ میں اگر گھر بات کرتی ہوں تو میرے گھر والے بھی بتا دیتے کہ سچویشن کیا ہے گیس کی, کیونکہ گیس آ نہیں رہی اور بڑے آڈ ٹائمنگز پہ گیس آتی ہے اور بڑے آڈ ٹائمنگز پہ آپ کو گھر کے کھانے بھی پکانے پڑتے ہیں. جی مدیحہ, بالکل آپ کا بھی شہر ہے, ہمارا بھی شہر ہے, لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے گیس کے حوالے سے. پہلے تو صرف موسم سرما میں گیس جاتی تھی, اب تو موسم گرما میں بھی جو ہے جانا شروع ہو گئی تھی, لیکن اب اس بحران میں جو سردی آتی جا رہی ہے اس شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صبح 2 گھنٹے گیس آتی ہے, دوپہر کے وقت آتی ہے اور رات کو بھی تقریباً 2 گھنٹے کے لیے گیس فراہم کی جا رہی ہے, پھر اس کے بعد گیس غائب ہو جاتی ہے. تو اب لوگ کہیں رات کو کہیں لیٹ آیا ہے, کھانا روٹی پک رہی ہے تو اچانک پتہ چلا گیس ختم ہو گئی ہے, سالن اس نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تو گیس ختم ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے لاہور شہر میں. اور جو گنجان آبادیاں ہیں وہاں تو گیس بالکل نہیں آ رہی. جو پرانی آبادیاں جہاں پر پرانے گیس کے جو پائپس ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں بھی گیس کا مسئلہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو نئی پوش ایریاز ہیں وہاں پر بھی اب گیس کا مسئلہ ہے. تو اس وقت گیس کا جو بحران ہے وہ سر اٹھانے لگ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے, خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صرف چند لمحوں کے لیے گیس آئے, کیونکہ اب گیزر بھی چلنے شروع ہو جانے ہیں, ہیٹر بھی چلنے شروع ہو جانے ہیں. اور اس کے بعد اچھا بعض جگہوں پہ تو گیس نہیں آ رہی, ریسٹورینٹس ہیں, کمرشل ایریاز ہیں, وہاں انہوں نے سلنڈر استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. گھریلو صارفین ہیں انہوں نے بھی سلنڈر کا استعمال شروع کر دیا ہے. 15 تاریخ کو سوئی ناردرن گیس کمپنی فیصلہ کرے گی کہ انڈسٹری کی گیس بند کرنی ہے یا نہیں. اگر وہ بند کرتے ہیں, ان کی ترجیح پہلی گھریلو صارفین ہے, پھر اس کے بعد وہ کس انڈسٹری کی بند کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن بحران جو ہے وہ رہے گا کیونکہ حکومت نے جو RLNG سسٹم میں ڈالنی تھی, منگوانی تھی, وہ نہیں منگوائی, بر وقت اس کا سودا نہیں کیا. پچھلے دنوں حکومت نے کچھ بڈز جو دی ہیں اس کی RLNG کے لیے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اب جو ہے بحران مزید بڑھے گا. اس وقت جو سوئی ناردرن گیس کمپنی کا شارٹ فال ہے وہ 700 MMCFD ہے اور آنے والے دنوں میں یہ 1500 MMCFD سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے. اور جب یہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ گیس نہیں آئے گی. گیس نہیں آئے گی تو صارفین کی مشکلات بڑھیں گی. وفاقی حکومت
نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. ان کو 6 مہینے پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. صرف باتیں کی ہیں, باہر سے گیس نہیں منگوائی, RLNG سسٹم میں نہیں ڈالی, جس کی وجہ سے یہ بحران بڑھتا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن توجہ کسی کے نہیں ہے. عطیہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر اقبال صاحب, آپ نے بھی ہمیں تمام تر صورتحال سے بڑا تفصیلی طور پر آگاہ کیا. بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کا ایشو یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو کنزیومر ہے وہ سوئی گیس کا, وہ ہے پاور سیکٹر. یعنی کہ 37% جو گیس جو پیدا ہوتی ہے وہ جاتی ہے پاور سیکٹر کو. اس کے بعد 20%, صرف 20% جو ہے وہ ڈومیسٹک یوزرز کو جاتی ہے, جو کہ گھروں میں ہماری گیس یوز ہوتی ہے. اندازہ کیجئے کہ ہم شہری آبادی میں رونا رو رہے ہیں گیس کے عدم دستیابی کا, اور یہ پوری پاکستان کی آبادی کو کیلکولیٹ کیا جائے 20% یہ بنتا ہے. اچھا, 48% جو اس میں شیئر ہے وہ سوئی ناردرن کا ہے جو کہ گیس سپلائی کا, 28% شیئر جو ہے وہ سوئی سدرن کا ہے. ٹھیک ہے, باقی 51% پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بایو ماس کے ذریعے یعنی کوئلے اور لکڑیاں جلا کے اور دیگر مینز کے LPG ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا اس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے. اور جہاں پر بات آتی ہے گیس فیلڈ کی, تو کئی گیس فیلڈز ایسی ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ بھی ہیں, تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دیم ایز ویل. جو ان ایکسپلورڈ ایگزیکٹلی تھوڑا سا یہ اوور ویو اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ اور بھی لوگ ہیں نہیں, بہت اچھا آپ نے کیا. مطلب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے اور وہ ایک ہی جگہ سے جو گیس ہے وہ تمام تو شہریوں کو جا رہی ہے, تو ایسا نہیں. اچھا جی, اب ذرا ایک اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے میں, آپ کی پرسنالٹی کو بہترین بنانے میں, اور کہیں پہ بھی جب آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ناٹ بیکاز آف یور ہائٹ, یور کمپلیکشن, ناٹ بیکاز آف یور فیس فیچرز. You stand out because of the hair you have. Or the ones you don't. ہاں, the ones you don't. ٹھیک ہے, لوگ exactly ایسے ہی ہوتے ہیں. In the room full of people with hair, if somebody doesn't have, تو he'll stand out. He'll stand out. Definitely he'll stand out. تو بالوں کا بھائی خیال کیسے رکھنا ہے کہ آپ کے, اب تو خیر پہلے تو کہتے ہیں جی مرد حضرات کے جو بال گرتے ہیں, لیکن اب خواتین کے بال گر رہے ہیں, بہت تیزی سے گر رہے ہیں. اچھا, اور پہلے ایج ہوتی ہے کہ جی 30 سال کے بعد بال گرنا شروع ہوتے تھے. اب آپ 20 کے بھی نہیں ہوئے, اور 20 سے پہلے جو لڑکوں میں ہیئر لاس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا ریزن ہے. اور آپ کو پتا ہے سردیوں میں ہمارے بہت سارے بھائی وہ کہتے ہیں مجھے نہانا ہی نہیں ہے, پانی ٹھنڈا, لوگ نہیں نہاتے. ہوتا کیا ہے پھر وہ تقریباً 2 ہفتے سے وہ جو بال لے کے پھر ہوتے ہیں نا, پھر بالوں کے اندر سے نا فولیکل سے نکلتا ہے سیبم, وہ بالوں میں رہ جاتا ہے, اس کے سے بال گر. اچھا, ویسے اس کے اندر میرا ایک تھوڑا سا وہ ہے, آئی یوز ٹو واش مائی ہیئر ایوری ڈے. پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ روز دھونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے. ایک دن چھوڑ کے ایک دن, یا ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ دھونا چاہیے. اچھا, چونکہ وی یوز ہیئر پروڈکٹس, کیونکہ اسپریز اینڈ آل دیٹ, تو اس کی وجہ سے ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہر روز یا ہر دوسرے دن دھونا. لیکن اس سے بھی آپ کے جو سیبم جو ہے وہ بالکل بھی باہر نہیں آ پاتا, اینڈ اٹ ڈرائز اپ یور اسکالپ. ہاں, یہ بھی بات صحیح. اس کے لیے آپ کو آئلنگ کرنی ہے. اس کے لیے آئلنگ یہ قدرتی ایک آئل کا بھی طریقہ ہے نا, یہ جو سیبم ہے یہ ایک نیچرل آئل ہے. ہاں, تو آپ ایک دن چھوڑ کے سطح پہ ذرا گزارا کر لیا کریں, کوشش کر لیا کریں کہ ایک دن. میں کوشش کر لیتا ہوں, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے. آپ اس وقت بالکل آڈ ون اسٹینڈ آؤٹ کریں, کیونکہ آپ تو چلے نہا لیتے ہیں لیکن لوگ نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بہنیں جو اسپیسیفکلی ابایا اور حجاب استعمال کرتی ہیں, وہ جب اپنا حجاب اور جو ابایا جو سر پہ اسکارف لیتی ہیں, جب اس کو واش نہیں کرتی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو جوڑا بنا لیتے ہیں, گرمی اتنی ہوتی ہے, تو جو سیبم نکلتا ہے وہ آپ کے اسکارف میں رہ جاتا ہے. اور آپ چاہے بالوں کو واش کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن جب سیم آپ اسکارف دوبارہ سے اوڑھتی ہیں تو وہ جو سیبم ہے دوبارہ سے. ایک اور چیز کہ بعض اوقات یہ جو آئلنگ کے حوالے سے ایک مت ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے لگا کے چھوڑ ہی دیا. ہاں, وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ, تو اس کے بھی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. تو پہلے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر کاشف ہمارے اسٹوڈیو میں موجود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا کہ ہم نے اپنی جو ڈسکشن جی بالکل بہت اچھا ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اور سردیوں میں بالکل آپ صحیح کہیں بال زیادہ گرتے ہیں, کیونکہ ڈرائی ایئر کی وجہ سے بال بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اسکیلپ ڈرائی ہو جاتا ہے. پہلا ریزن تو یہ اس کی وجہ سے ڈینڈرف ہو جاتا ہے, آپ کے اسکیلپ پہ فلیکس آ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں ہم لوگ چائے کافی زیادہ پیتے ہیں, وہ ڈائیوریٹک ہے, اسے یورین آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے, ڈرائنس اور بڑھ گئی. پھر یہ کہ آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ جنرلی بیف مٹن نہیں کھاتے. مین ریزن ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنا خود ہیموگلوبن چیک کرنا ہے, اپنے تھم کو لے کے آئی لیڈس کو نیچے کریں, آپ کا جو کنجنکٹیو ہے پنکش ریڈ ہونا چاہیے. اکثر ان کا بالکل پیل وائٹش ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے ایک پرابلم کو انیمیا ہے. اگر کنفرم کرنا چاہیں تو HB کا ٹیسٹ کرا لیجیے, پہلی بات تو یہ. اچھا, بایوٹن کی ٹیبلٹس آتی ہیں, یا وہ ٹیبلٹ میں فولک ایسڈ ہو.
سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو صحیح ہیئر پروڈکٹس یوز کرنی ہے. بہت زیادہ ہیئر ڈرائر سے, بہت زیادہ اسپرے سے بھی بال ڈرائی ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک اے بی سی جوس پیا کریں. اے فار ایپل, بی سے بیٹروٹ اور سی سے کیرٹ. یہ اپنی عادت بنا لیجیے. صبح ناشتے میں آپ نے یہ بنا کے پی لیا تاکہ آپ کے دن بھر کی بایوٹن آپ کو بالوں کو ملتا رہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آئلنگ کی بات بالکل صحیح کہی ہے, وہ ایک دن چھوڑ کے یا ہفتے میں 2 دفعہ رات میں لگائیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے, 2 گھنٹے بھی کافی ہیں لگا کے. پھر آپ ان کو مائلڈ شیمپو سے واش کریں. ایک اور چیز کا خیال ہے کہ لوگ سردیوں میں بہت زیادہ گرم پانی سے نہاتے ہیں, پورا باتھ روم اسٹیم ہو رہا ہوتا ہے. جی اپنا نام لکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ بالکل اس کے اندر آپ کے بال اور خراب ہوتے ہیں. تو آپ کو ٹھیک ہے سردیوں میں آپ کو ہلکے گرم پانی سے نہانا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کو عادت ہوتی ہے بالوں کو ہاتھ لگانے کی, بالوں کو کھینچنے کی. ٹھیک ہے, اکثر ہوتا ہے بہت ٹائٹ بال باندھ کے سوتے ہیں بہت ساری فیمیلز, یہ اوائڈ کریں. جوڑا چٹیا بال ہمیشہ کھول کے سونا چاہیے. اور اگر آپ کبھی let them breathe, ان کو سانس لینے دیں, let them be on its own. اچھا, پھر ایک اور چیز کا خیال یہ رکھیے کہ آپ کا لائف سٹائل, آپ کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے صحیح ٹائم. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کی ڈائٹ جو ہے, آپ کا لائف سٹائل, جیسے آج کل میرے پاس بہت بال وائٹ آنے کے آ رہے ہیں, بہت ینگ لڑکے لڑکیاں ہو رہے, وائٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے جو ہری سبزیوں میں. میں پیرنٹس کو بتا دوں کہ زیادہ چائنیز فوڈ کی سب سے اچھی بات ہے بچے کیپسیکم یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں بائی ڈیفالٹ, تو وہ اس میں آپ کو بہتر ہوتا ہے. کچھ فیملیز میں بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو میں نے ایک بہت اچھا سے ایک ریمیڈی بنائی تھی جو بڑی مشہور ہوئی ہے, اس کا نام ہے بال. بے سے بیٹروٹ جوس, ایک الف سے ایلو ویرا جیل, اور لام سے لیمن پیسٹ یا لیمن کا جوس. آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگایا اور لگا کے 2 گھنٹے بعد واش کر دیا. اس سے بھی بہت اچھے بال ہوتے ہیں آپ کے. اچھا, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. نہانے کے حوالے سے یا سر دھونے کے حوالے سے جو ایک نقطہ نظر ہے میرا اور مدیحہ کا, اس پہ آپ کیا رائے دینا؟ جی, اس میں میں کہوں گا جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, میلز کے لیے کیونکہ میل میں ڈینڈرف زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز, ان کو ایک دن چھوڑ کے ہیئر واش کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ بہت زیادہ ویگرسلی, ہمارے تو بال ڈرائی کرنے کے لیے اتنا اس کو ویگرسلی کیا جاتا ہے, اس سے بھی بال بہت ٹوٹتے ہیں. 50 سے تقریباً 80 بال روز ٹوٹتے ہیں, نو پرابلم, دیٹ از نارمل. اتنے بن بھی جاتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی آج کل, اسٹریس بہت ہے, بہت زیادہ اسٹریس ہے, فضول کا اسٹریس ہے. ایکسرسائز نہیں ہے, جم نہیں ہے, یا لوگ واک نہیں کر رہے. اچھا, پھر آپ کا جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں, جو آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں وہ ہے, تو اس کے ہر چیز کی ٹریٹمنٹس ہیں. اچھا, بالوں کا اکثر لوگ بہت نا امید ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب جیسے آپ کو لگے آپ فوراً رپورٹ کریں ہمیں, ہم آپ کے ٹیسٹ کرائیں گے, آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے. اگر آپ کو ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے, ورنہ PRP ایک آتا ہے جس میں آپ کا ہم بلڈ لیتے ہیں. جی, آپ کا سیرم آپ کے بالوں میں آپ کے ڈالتے ہیں تاکہ نیو ہیئر گروتھ ہو. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں, جو بہت سارے لوگ, کیونکہ لڑکوں کو اب یہ بہت زیادہ, واقعی آپ کی پوری جو پرسنالٹی وہ شیپ اپ کرتی ہے. اگر آپ نے اچھا کیری کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لڑکوں کے بال جب بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بےچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں, وہ ہر چیز دنیا کی کر لیتے ہیں, مطلب unless you don't go for a hair transplant, یا پھر اب تو خیر پیچز اچھے والے مل جاتے سارے. تو وہ کیا کریں؟ ایک تو کیونکہ ایک چیز آپ کی جینز میں چلی آ رہی ہے, تو آپ جتنا مرضی تیل لگائیں, روز نہائیں, پراپر کیئر کریں, کچھ بھی کریں, تو اس سے تو کچھ چھٹکارا ہی نہیں ہے. آپ کو اب ٹریٹمنٹ بھی کرانے ہیں, جیسے میں نے اپنا خود ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہوا ہے, سو آپ کو اس کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹریٹمنٹس آپ کے لیے ہیں. لیکن جتنا جلدی آپ کریں گے, آپ کو کتنے انڈین ایکٹرز ہیں جو 25 سال کی ایج میں ہی کرا لیتے ہیں تاکہ آگے جا کے ان کو پرابلم. سلمان خان دیکھیں نا, میں کب سے اس کو سنتی آ رہی ہوں, کپور نے کرا لیا. اب دیکھیں سو ینگ, اس نے ابھی سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بال گر رہے ہیں. آپ بھی کو سیکھ رہے ہیں ہیریڈیٹری. اچھا, یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ کا جو ہیئر آتے ہیں مدر سائڈ سے آتے ہیں, ماموں کے بال, امی کے بال. آپ کو مزے کا بتاؤں, سچی کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بتائیں آپ کے نانا کے سر پہ بال, اچھا نانا کے سر پہ آپ کے بال, پھر آپ کے بال نہیں گرنے والے. ہیریڈیٹری ہے, ایک ریسرچ ہے جو کہ مدر سائڈ سے آپ کی ہائٹ بھی آتی ہے اور آپ کے بالوں کا جو پیٹرن ہے وہ بھی آتا ہے. جی, ہائٹ بھی ہے. اکثر ماموں لمبے ہوتے ہیں تو بھانجے لمبے ہوتے ہیں اکثر, لیکن اگین یہ 100% نہیں ہے, 90% بہت ہے. اچھا, بالوں کا ایک اور چیز خیال رکھیے کہ آپ چقندر, کلیجی, ساگ مجھے بہت, میں ایک اور شو میں گیا تھا تو اس میں نے ساگ اٹھایا تھا بالوں کے لیے. ساگ از ویری گڈ فار یور ہیئر, آئرن سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ڈائٹ بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا, بالوں کے بارے میں نا امید نہ ہوئی ہے.
उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन आप जैसे ही आपको लगे आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा होता है जो कि बाल चर बाल खोला कहते हैं, उससे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उसमें कव्वे का खून लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता है लोग यहाँ पे हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर आप जरूर बताएं क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग मतलब ये मैंने देखा है, जी जी जी, साहबजादी थी, शी वाज वेरी यंग 4 year old एंड शी हैड दैट इशू। नो प्रॉब्लम वो हो जाता है। देखिए मैं तो सबसे पहले स्टूल टीआर कराता हूँ, मदिया को ऐसी आएगी, आपको याद है कि मैं स्टूल टीआर इसलिए कराता हूँ कि आजकल पेट में कीड़े तकरीबन हम 80% लोगों के होते हैं, वो एक मेन कॉज होता है हेयर लॉस। कुछ बच्चों को डिवॉर्म करना जरूरी है। बल्कि मेरे जो दोस्त हैं जो कि पीडियाट्रिशियन है वो तो कहते हैं कि हम डायरेक्टली डिवॉर्म कर देते हैं, हम तो टेस्ट भी करके क्योंकि इतना कॉमन है कराची में। उसके लिए आती है। अच्छा दूसरा ये कि आप बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डालें, फिर नहाया करें, और बालों के लिए कभी नाउमीद ना हो। और जितना स्ट्रेस लेंगे ना बालों को उतने ही आपके बाल टूटेंगे। फिटकरी का फायदा, हाँ फिटकरी फायदा होता है, आपको क्लियर करता है। देखिए ज्यादातर पानी हमारे यहाँ कराची में स्पेशली टैंकर का आ रहा है ना, बोरिंग वाटर है, वो आपका बाल अच्छे होंगे, आपके नहाना अच्छा होगा, और बहुत ज्यादा बालों को वाटर कांटेक्ट ना दे। बाकी इस बात सही है क्योंकि अगर मैं कराची में अगर आपने बाल वॉश किया फिर जाके लाहौर या इस्लामाबाद में अगर बाल वॉश करें तो बहुत फर्क आता है। तो विनेगर भी बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, विनेगर भी बहुत अच्छा है, विनेगर बहुत अच्छा है, किसी क्वांटिटी कम यूज करेंगे आप, और उसको आप वाटर में मिला के आप यूज कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने बालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट देखी है कि आपका थायराइड अच्छा होना चाहिए। आपका अगर आप पेशेंट अगर अचानक मोटा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो जरूर चेक कराएं। डायबिटीज में बहुत बाल गिरते हैं। मैं तो एज अ डॉक्टर ब्लड टेस्ट करा के मैं रूट कॉज फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या रीजन है, क्योंकि इन चीजों से आपके बालों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना है, फ्रेंड्स कैसे हैं आपके, और इसके अंदर ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं। विटामिन आती है, सीबीसी आप करवाते हैं? जी मैं सीबीसी करवाता हूँ, TSH जो कि थायराइड का है, HbA1c है जो कि डायबिटीज बनाती है, बिल्कुल। अच्छा LFT है जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट, वो भी आपको। तो एक ओवरऑल एक व्यू हम ले लेते हैं एज अ डॉक्टर। अच्छा पेशेंट बड़ा खुश होता है कि हमें पता चल जाए कि अंदरूनी क्या मसला है, और उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, विटामिन देते हैं, स्प्रेज देते हैं। एक स्प्रे बड़ा अच्छा है जो शाम में आप यूज करिए, और रात में कॉम्बिनेशन के साथ में देता हूँ कि आप यूज करें। लेकिन बाल आपके प्लांट की तरह होते हैं, ये पौधे की तरह का ख्याल रखना होता है आपको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ मौजूद थे। बड़ी मुफीद तरीके से हमने गुफ्तगू की कि क्या करें कि हमारे बाल हेयर फॉल से बच सकते हैं, और साथ में ये बात भी है कि ठीक है मर्द हज़रात के लिए बिल्कुल कोई बुरी चीज़ नहीं है, खवातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही होती हैं, तो बंदे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। और हमने इतने बड़े बड़े स्टार्स में भी पिछले दिन देख रही थी, ऋतिक रोशन को क्लिप वायरल हुई थी, वो पीछे से अपना पैच लगाना भूल गए थे। वो देखो तो अहमद आपको उनको देख के लगता है, नहीं लगता ना कि भाई उन्होंने जो इंडियन ब्रैडली कूपर है कि उन्होंने अपने बालों के साथ कुछ किया होगा। अच्छा तो यहाँ पर खबर शामिल करते हैं जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जिस तरह से हमने खबर आपको दी थी कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें अफसरान को इजलास से बाहर जाने की दरख्वास्त की गई। उनको बताया गया कि आप इजलास से बाहर चले जाएं, और वजीर आजम की वज़रा से बंद कमरे में मुशावरत भी हुई है। और काबीना अरकान ने बताया जाता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तो ये आप देख लें कि मामले की हसासियत इतनी है कि सिर्फ काबीना मेंबर्स को वहाँ पर रखा गया और अफसरान से ये दरख्वास्त की गई कि आप जो है वो कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको अफसोसनाक खबर देते चलें कि कराची में मंगल और बुध की दरमियानी शब डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान चल बसा। 19 साला हुजैफा जट लाइन के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुआ था। हुजैफा वालिदैन का इकलौता बेटा था और दोस्त से मिलने गया था, डाकुओं ने आंख पर उसको गोली मारी थी। अफजल खान मजीद इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक हमें आगाह करेंगे, बताइएगा जी। जी बिल्कुल, 19 साला हुजैफा 2 रोज जिंदगी मौत की कशमकश में रहा और आज उसने सुबह दम तोड़ दिया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जट लाइन का ये रिहायशी लड़का है जो घर से अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए निकला था और इस दौरान डाकुओं ने इसके साथ लूट मार की है और मुजाहिमत पर इसे फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था और अब इसने दम तोड़ा है। पुलिस ने दावा किया है कि इस फायरिंग के वाकये में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके असला बरामद कर दिया और तफ्तीश जारी है। लेकिन साथ ही एक वीडियो भी सामने आई है वाकये के फौरन बाद की, जिसमें देखा जा सकता है कि आवाम ने उस मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए इस मुलजिम की गिरफ्तारी को वो पुलिस की कार्रवाई करार दे रही है। ताहम एक वालिदैन का अकलौता बेटा जो है वो नौजवान इस तरह कराची में डकैती मुजाहिमत पर मारा गया और उसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया है। आज
اس کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا. اور افضل پتہ نہیں کتنے ایسے جوان بچے، اسپیسیفکلی 19 سال کا کڑیل جوان، یہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد جو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سے اسٹریٹ کرائمز کے نظر ہو گیا اور وہی کی مزاحمت کی. بہت شکریہ جی افضل خان، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس شہر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے نا، اس پر پولیس اب تک کتنا اس نے قابو پایا ہے. ہم آلموسٹ ہفتے میں 3 اس پہ شوز کرتے ہیں لیکن کچھ خاص چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں. تو جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز، مطلب ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اب یہ سمجھائیں گے نا کہ مزاحمت نہ کریں. 19 سال کا، 19 ماہ کا بچہ، 19 دن کا بچہ اور اکلوتا بچہ، تو ماں باپ کتنی مشکل سے بچہ جوان کرتے ہیں اور آپ کوئی ایسے کوئی گولی مار کے وہ چلا جائے. مشکل سے کرتے ہیں. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ان کے لیے کیسے سوہانے روح ہوگا. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اور آئے اور ظالموں نے گولی مار دی، وہ تو سوچا بھی نہیں نا. جسٹ مطلب یہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہیڈ شاٹ مارتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اگر گرفتار بھی کر لیں تو کچھ عرصے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ بھی جاتے ہیں. تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی جانے لے لیں، چاہے جتنی مرضی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، اسلحہ میچ نہیں ہوتا، 10 طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس سے پہلے میں نے کہا کراچی میں ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو مزاحمت کرنے پر اس کو گولی مار دی تھی. اس کے اگلے مہینے اس کی شادی تھی. اتنے واقعات ہیں. شادی سے 3 دن پہلے ایک بھائی کو مار دیا گیا تھا، اس کی فوٹیج، اور وہ پولیس والا نکلا تھا جو بندہ تھا، بعد میں اس نے بھی خودکشی کی تھی. تو یہ بات بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک ہم تمام تر لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے. اور پھر وہی بات، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. خدا را کبھی کوئی ایسا آئے تو بچوں سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ مزاحمت نہ کریں. آپ کی جان سے بڑھ کے آپ کی ماؤں، آپ کی بہنوں، آپ کے والدین، آپ کے خاندان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ جو اگلا آ رہا ہے وہ تو دیکھے گا نہیں کہ چاہے وہ 10,000 کا موبائل ہو، چاہے وہ 5,000 کا موبائل ہو، آپ کی جان سے قیمتی بچے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جتنے بھی بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں، گجرانوالے میں جیسے ہم نے بچی کو دیکھا کہ اس نے تو اس میں تیش آیا، اس بچی میں اتنی جرت آئی کہ اسے ڈاکوؤں کو پکڑ، لیکن خدا نہ خاصا ان کے پاس وہ بچی کو اسلحے سے مار دیتے تو دین واٹ. سو مزاحمت نہ کریں تو بہتر ہوگا. چلیں جی، پاکستان میں اب تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں موسم سرما. بالکل ہاں، موسم سرما کا کراچی میں تو پھر مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی اتنا یہ سیم ہی ذرا کوئی خاص چینج نہیں آیا. ہلکی پھلکی خنکی جو ہے رات کو 3 بجے کے بعد سے لے کے 5-6 بجے تک محسوس ہوتی ہے، ہلکی پھلکی. لیکن ابھی وہ سرد ہوائیں جسے کہتے ہیں نا، کوئٹہ والی ہوائیں، وہ نہیں چلی. اچھا، لیکن بالائی علاقے وہاں پر بھرپور طریقے سے سردی آ چکی ہے، برف باری کی لپیٹ میں ہے اور سیاح بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی سرد موسم کی دھوم مچی ہوئی ہے. مدیحہ بالکل جی، شمالی علاقے جاتے میں تو آلریڈی بارش بھی ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ویدر جو ہے دن میں تو اب تقریباً 17 جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے اور صبح کے اوقات میں وہ ابھی تک 9 پہ ہی گر گیا ہے. اور باقی اسلام آباد میں بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے. کراچی میں اور باقی جو ملک کے دیگر گرم علاقے ہیں وہاں پہ سچویشن کب بہتر ہوگی اور کب لوگ بھی وہاں پہ سردیوں کو انجوائے کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار صاحب، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. پورے ملک میں سردی آ گئی اور آ بھی جانی چاہیے، مطلب آف کورس نومبر کا بھی اختتام ہونے والا ہے. کراچی والے اب تک ترس رہے ہیں سردی کو، تو کراچی میں پراپر ونٹرز کی لینڈنگ کب دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے کراچی کا نمبر اگر ہم یہ کہیں کہ آخر میں ہی آتا ہے تو کوسٹل سٹیز جتنے بھی ہیں، کراچی اور دوسرے سندھ کے مطلب ٹھٹھا شہر ہو گیا، ادھر بلوچستان کے بھی جو کوسٹل پٹی ہے اس میں عموماً دیر سے آتی ہے سردی. ظاہر ہے دسمبر میں ہی جا کر ہوتا ہے. ابھی تو ٹیمپریچر کچھ نہ کچھ نیچے آیا ہے، جیسے 20-21 چل رہا تھا پچھلے دنوں اور اب یہ کہ 16 تک آ گیا. آج بھی منیمم 16 ہے. تو اب جو بقیہ دن ہیں نومبر کے، اس میں یہی رینج رہے گی 15 سے 17 کے درمیان. تو جیسے آپ نے کہا کہ رات کی کچھ نہ کچھ خنکی ہو گئی ہے رات میں اور صبح میں، لیکن دن میں تو وہی ابھی تیز دھوپ ہوتی ہے، 32-33 تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. تو دسمبر کے شروع ہوتے ہی پھر یا دسمبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں آپ کہہ لیں، پھر جب یہ ٹیمپریچر 12-14 کی رینج میں آئے گا امید ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ سردی آپ کو زیادہ فیل ہوگی. اور پھر جو جیسے جیسے اصل میں شمال میں سردی زیادہ بڑھے گی کوئٹہ کی طرف، اور دوسرے جو بلوچستان کے شمالی شہر ہیں وہاں پر اوپر کی ٹھنڈی ہوائیں جب زیادہ اس میں فریکوینسی سے اور زیادہ شدت سے داخل ہوگی تو پھر ظاہر ہے کراچی تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. اور کتنا گر سکتا ہے یہاں پر درجہ حرارت؟ دیکھیے سنگل ڈیجٹ میں تو کراچی میں عموماً دسمبر کے آخر میں جا کر یا پھر جنوری میں ہوتا ہے. پچھلے چند سالوں سے ہم یہی نوٹ کرتے آ رہے ہیں. اور لیکن کچھ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت کی سردی آتی ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ جو یوزلی
اس میں آگے کا جو پورا مہینہ ہے دسمبر کا وہ ڈرائی ہے زیادہ تر نا, تو ظاہر ہے کوئی خاص بارش نہیں ہے کہیں بھی. اوپر گلگت بلتستان وغیرہ میں کچھ ہوگی ہلکی پھلکی بارش, لیکن زیادہ تر ملک کے حصوں میں ڈرائی رہے گا. اور ڈرائینس ہونے کی صورت میں سردی تو رہے گی, لیکن اتنی شدت کی, جیسے اگر بارش کا ایک اسپیل گزرتا ہے اچھی بارش اور برف باری ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر کولڈ ایئر زیادہ اچھی یعنی سیویئر قسم کی کولڈ ویو آنے کا فی الحال کوئی ایسا امکان نہیں ہے. یعنی کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ جیسے ان یوزول گرمیاں بھی تھیں تو ایسی ان یوزول سردیاں بھی ہوں گی, تو آپ ایسے ابھی تک کوئی چیز نہیں دیکھ رہے؟ جی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی تک. میں نے کہا نا آپ سے کہ چونکہ یہ ونٹر ڈرائی جائے گا, یعنی نومبر میں تو اچھی بارشیں ہوں گی, معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی نومبر میں, 2 اور بلکہ 2 سے 3 اسپیل ہو گئے اوپر, خاص کر نارتھ پاکستان میں تو بہت اچھی بارشیں ہوئی, برف باری بھی ہوئی. لیکن اب آنے والا جو مہینہ ہے دسمبر وہ بھی ڈرائی ہے, اور آگے جو جنوری فیبروری بھی مطلب نسبتاً ڈرائی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایوریج یا نارمل پوزیشن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب ڈرائینس ہوتی ہے اور کوئی فریکوینٹ آپ کو ویسٹرن ڈسٹربینس یا مغربی ہواؤں کے سلسلے نہ ملیں تو پھر اتنی بہت زیادہ شدت کی سردی نہیں پڑتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو شمالی علاقے, پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پر تو کسی بھی وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. بلوچستان کے شمالی علاقے اور اسی طرح سندھ کے جو کچھ ایریاز جہاں پر ابھی تک سیلابی پانی کھڑا ہے, تو وہاں پر ٹیمپریچر معمول سے کم رہیں گے. چلیں جی, ویسے تو مشکلات ان کی حل نہیں ہو سکی, تو اللہ کرے وہاں پہ ٹیمپریچر کم رہتا کہ تھوڑی بہت لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اس حوالے سے سختی کم ہو جائے. بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بھی بات کی کہ جو سیلاب سے علاقے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر تھوڑا بہت شاید کم رہے گا. تو ذرا اسی والے سے بات بھی کر لیتے ہیں. سندھ کے جو سیلاب زدہ علاقے تھے وہاں پر ابھی تک کچھ بہتری ایسے آئی نہیں, بہت ساری جگہوں پہ مشکلات بلکہ بڑھ گئی ہیں, کم ہونے کے بجائے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2 ماہ ہو چکے ہیں, پانی ابھی تک نہیں نکلا وہاں سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی تک جو متاثرہ وہاں پر خاندان موجود ہیں, جو وہاں پر فلڈ افیکٹیز موجود ہیں, ابھی تک جو بنیادی سہولیات ہیں نا وہ انہی سے ہی محروم ہیں. کافی سارے لوگ پریشانی کا شکار ہیں. بچوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس معیاری خوراک موجود نہیں ہے. اور سندھ کے مختلف علاقوں میں متاثرین کی کیا صورتحال, اسی حوالے سے جان لیتے ہیں سکھر ایئر وے نیوز کے نمائندہ سیرش ہوگر سے. سیرش بتائیے گا کہ سردی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایسے میں ہم شروع میں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی لوگ کریڈٹ بھی اس حوالے سے لینے کی کوشش کر رہے تھے, میڈیا پر چیزیں ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھیں کہ جی سیلاب زدگان ہے, لیکن یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا, ان کی امداد کا, ان کو بچانے کا, اور مستقل بنیادوں پر اور روزانہ کی بنیاد کے لیے اس کے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جبکہ سردی آ چکی ہے, کپڑے نہیں ہیں, کمبل نہیں ہیں, موزے نہیں ہیں, بہت سے مسائل ہیں, تو کیا کوئی آگے بڑھ کر ان کی مدد کر رہا ہے سیلاب متاثرین کی؟ دیکھیں جی اشفاق, میں اس وقت سائٹ ایریا کے مقام پہ موجود ہوں, اور یہاں پر سیلاب متاثرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق شہداد کوٹ سے ہے, کمبر شہداد کوٹ سے. انٹیریئر سندھ کی اگر ہم بات کریں تو کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ یا سردیاں آنے والی تھی تو ان تک جو ہے وہ بنیادی ضروریات پہنچائی جا سکی ہوں. ان تک سویٹرز ابھی تک نہیں پہنچے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مناظر ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں, ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے, فرش ٹھنڈا ہو چکا ہے, آسمان ٹھنڈا ہو چکا ہے. صبح سویرے کے وقت جو ہے وہ ٹھنڈی اور سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, راتیں جو ہیں وہ سخت ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور راتیں لمبی ہو چکی ہیں. یہ جو کھلے آسمان تلے سیلاب متاثرین بیٹھے ہیں ان تک امداد کا سلسلہ تاحال نہیں پہنچا ہے. آپ کو یہاں ایک بات ضرور بتاتی چلوں گی کہ تقریباً 8 سے 10 دن قبل ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ جو اپنے طور پر ٹینٹ سٹیز بنائی تھی, خیمہ بستیاں بنائی تھی, ان کو 2 راشن بیگز دے کر ان کے گھروں کو روانہ کر دیا تھا. لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں ہمارے انٹیریئر سندھ کے, یا پھر ہم لاٹکانہ ڈویژن کی بات کریں یا گوٹ کی ڈویژن, سکھر ڈویژن کی بات کریں, اس کے علاوہ ہم دادو کی بات کریں, نوشہر و فیروز کی بات کریں, وہاں تاحال سیلاب کا پانی جو ہے وہ علاقوں میں موجود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کڑھائیوں پر سفر کر کے اسکول جا رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, ٹھنڈا پانی ہے, حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. بچے جو ہیں, مائیں جو ہیں, وہ مزدوری کے لیے جب ان کے لوگ باہر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, یہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں, جو 4 پیسے مل جاتے ہیں اسی کے یہ چائے پاپے اور رس لے آتے ہیں. وہ یہیں لکڑیوں پر اس 4 کھلے آسمان کے تلے سڑک کنارے بیٹھے ہوئے یہیں پکاتے ہیں, یہیں کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں اور ملیریا جیسے, گیسٹرو جیسے, ڈائریا جیسے مرض جو ہیں پھوٹ رہے ہیں.
ٹھنڈ سے شدید بچے بیمار ہو رہے ہیں. موسٹلی بچے جو ہیں ان کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ جاڑے کا موسم جو ہے سرد موسم اپنے قدم جمانے لگا ہے. سردی آ نہیں رہی ہے. سکھر میں بھی سردی آ چکی ہے اور اسی طرح اندرون سندھ کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ سردی نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان سیلاب متاثرین کی جانب نظر ثانی کریں. ان تک سردیوں سے بچنے کے لیے, ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ان کو چاہیے, گرم کپڑے ان کو چاہیے, کمبل ان کو چاہیے. اس کے علاوہ موسم ایسا ہے, سڑک کنارے جو بیٹھے ہیں مچھر ہیں, ضرورتی چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں. نہیں تو بصورت دیگر ابھی آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق سردی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ان کی طرف نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ سیرش جہاں کی زمین اس نے آلریڈی جتنا پانی جذب کرنا تھا وہ تو کر چکی, لیکن آگے جب سردیاں آئیں گی, اور آپ نے کہا کہ ابھی سے راتیں طویل ہو چکی ہیں, تو جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ جو زمین جس نے آلریڈی پانی اتنا ایبزارب کر لیا ہوا ہے یہ بھی ٹیمپریچر مزید کم کرے گی. بہت شکریہ جی. سیرش کوکر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہی تھی کہ سکھر میں جو سیلاب متاثرین ہیں ابھی تک وہ حکومتی امداد کے منتظر ہیں کہ خدارا آئیں اور ان کے بچوں کو دیکھیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں, گرم کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں. جو مخیر حضرات ہیں آپ سے بھی التجا ہے کہ پلیز کوشش کیجئے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا امداد کا اس کو کچھ مہینے تک نہ رکھیں. یہ مستقل بنیادوں پہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کے لیے, اور ظاہر ہے کہ کسی کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو آگے بڑھیں, اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے, کیونکہ سیلاب متاثرین جو ہے نا ان کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور ایسے ایسے ان کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں جو آپ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے بھی گھر والوں کے ساتھ ہوں. ابھی اسپیسیفکلی کیونکہ ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تو سچویشن جو ہے نا وہ دن بدن ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. خیرپور میں بھی ایسے علاقے ابھی تک موجود ہیں جہاں پر ابھی تک سیلاب کا پانی نہیں نکالا جا سکا, اور کوڈھیچی میں وہاں پر میت کو ٹیوب پر رکھ کے تقریباً 8 کلومیٹر دور قبرستان پر لے جائے گا. یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں, یہ کوئی دریا نہیں ہے, یہ ہماری پاکستانی ہے اور ان کو ہماری ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ پانی کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ یہاں سے ہٹائیں گے, توڑیں گے, جگہ زمین سے رستہ بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں اور جائے گا. کوئی سروس شروع کر دیں. مجھے یاد ہے جب انڈس ہاسپٹل نے جب وہ پہلی جو ان کی جو شپ ہے اس کی ایمبولینس کا اعلان کیا گیا تھا تو سوچا تھا کہ بچہ کیوں ضرورت پڑے گی اس کی, لیکن اب پتہ چلتا نا ضرورت پڑے گی تو اور ان کو ایسی چیزیں سروسز دینی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک اصلی ہیرو سے جس نے مشکلات تو بہت آئیں لیکن اس کے باوجود جو خواب دیکھا تھا اس کو مکمل بھی کیا. ہم بات کریں جی اوکاڑا کے رہائشی جو کہ دونوں بازوں سے محروم ہیں, ذیشان. وہ بن گئے ہیں سافٹ ویئر انجینئر, اور ذیشان نے 11,000 وولٹ بجلی کی تاروں سے, کیونکہ بیسکلی ان کو کرنٹ لگا تھا جس کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے ایک نوجوان دوست کی مدد سے جناب ایک ایسی گاڑی تیار کی ہے جو کہ اس میں سینسز ایسے ہیں کہ جو کہ وائس کنٹرول ہے جس کے اندر, اور موبائل ایپ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیٹ از امیزنگ. کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مطلب مختلف طریقوں سے پیڈلز وغیرہ, گیئرز وغیرہ کی پوزیشن ایسے کر لیتے ہیں کہ پاؤں سے ان کو کیا جا سکے یا اس طریقے سے, لیکن یہ بڑا ایک زبردست طریقہ ہے. ایک رپورٹ ہے اس سے متعلق, پہلے دیکھیے. اوکاڑا کے محمد ذیشان نے دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود اپنی مزدوری کو مجبوری نہیں بڑھنے دیا اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے مثال قائم کر دی. ذوالفقار ملک, ARY نیوز, اوکاڑا. اور یہ باہمت نوجوان ذیشان اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے ان کی اسٹرگل کے حوالے سے جان لیتے اور اس ایجاد کے حوالے سے بھی. ذیشان, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش کیسے آیا تھا, آپ کتنے چھوٹے تھے اس وقت؟ نومبر 2007 میں مجھے الیکٹرک کرنٹ لگا. کرنٹ 11,000 وولٹیج کا تھا, تو ڈیفینیٹلی اس کی جو رسپانس تھا وہ بھی بہت زیادہ برا تھا. یہ تھا کہ جب دونوں ہاتھ کیونکہ ڈیمیج ہو چکے تھے اینڈ ڈاکٹرز نے رائٹ ہینڈ کو تو شولڈر سے رکھ کے ایمپوٹیٹ کر دیا, اور لیفٹ ہینڈ کے انہوں نے کافی زیادہ مسل جو ہیں وہ ڈیمیج کر دیے. بٹ میرا فردر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں اترا, جہاں پہ میرے لیفٹ ہینڈ کو بچا تو لیا لیکن اس کی فنگرز کام کرنا چھوڑ دی. اچھا, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ نے ڈگری حاصل کی, لیکن یہ سفر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے. ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی آپ نیو ماحول میں انٹر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو جب بھی میں اسکول لیول میں تھا تبھی اس ماحول میں تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا, کیونکہ آپ کا نارمل پرسن کی طرح آپ ریئیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے.
آپ کو چیزیں وغیرہ پکڑنے میں بڑی مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں, چیزیں میں ایڈجسٹ ہونے میں بڑا مشکل. تو میں نے جب یونیورسٹی لیول میں گیا تھا تو الحمدللہ میں نے ماحول میں ایڈجسٹ ہوا, پرابلم آئی تھی لیکن الحمدللہ میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو چکا تھا ماحول میں, اللہ کے شکر سے. اچھا ذیشان, تو مجھے یہ کہے گا کہ اب آپ نے بڑی زبردست ایک کمپیوٹرائز گاڑی بنائی ہے, جس کا خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کے فیچرز کیا کیا ہیں؟ یہ گاڑی بنانے کا مقصد میرا اس کے پیچھے بڑی لائف سٹوری ہے کہ میں نے جب اپنی, کیونکہ میں نے جب یہ 9 سال کا تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کیونکہ تب 9 سال کی عمر بچہ یہ ریموٹ گاڑی وغیرہ کے ساتھ بڑا کھیلتا ہوتا ہے, تب میرے سے پکڑی جاتا تھا ریموٹ وغیرہ بنایا ہوا کہ یار مجھ سے کیوں نہیں پکڑا جا رہا. اینڈ الحمدللہ کہ میں نے جب میں یونیورسٹی لیول پہ گیا تو میرے دوست بھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سوچا کہ یار اس پہ کچھ نہ کچھ کام کیا جائے, اور پھر ہم نے جو ہے اس پہ تھوڑا کام کیا اور ایک سیمیسٹر پروجیکٹ آیا جس میں ہم نے پھر اس پہ پراپر ورکنگ کی. اینڈ اس میں جو کمانڈس وغیرہ تھی وہ بیسکلی ہم نے کچھ پروگرامنگ ہمیں مل گئی تھی اور کچھ پروگرامنگ پھر ہم نے خود اس میں امپیکٹ کی. اینڈ اس کی جو فائنلائزیشن ہوئی تھی ہماری ایٹ دا اینڈ آگے اس میں یہ تھی کہ ہم اس کو وائس کمانڈ ود دی ہیلپ آف ایپلیکیشن دیتے تھے کہ فارورڈ بیکورڈ لیفٹ رائٹ, تو وہ پھر پوری ایک پراپر جو کہتے ہیں انجوائمنٹ کا ٹائم مجھے دے رہی تھی اور میرے لیے پلیجر تھا وہ. کیا بات ہے, زبردست. چلیں جی, بیسٹ آف لک ذیشان, بڑا زبردست آپ کام کیا. اور جاتے جاتے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں چنیوٹ کی کیسی ہونہار طالبہ تھے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ کما رہی ہیں. کیسے؟ امیر عمر چمن سے جانیے. بات ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا میرا نام بلکہ AR کا بھی اس نے وہ باقاعدہ طور پر, لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے گھر والوں کا جو کام ہے اس کو ایک اچھے طریقے میں ڈیجیٹل وے میں بھی بچی آگے لے کے جائے گی. ماشاء اللہ. چلے جی, آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, باز رہیے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.